بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلدی، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پہ قبول کرتا ہے۔ وہ تو غفور ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ ہاں کو نہیں اور نہیں کو ہاں کرنے پر قادر ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ سورہ یوسف کی مثال ہے کہ بچھڑے مل جاتے ہیں اور اللہ پاک اسی چیز کو تم سے دور کرتے ہیں جس کی چاہت تمہیں سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ آزما کر اسی چاہت کو اور بڑھا کر تمہیں اچانک سے اسی چیز سے نواز دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے کن کہنے کا وقت قریب ہو اور تمہارے تمام غم خوشیوں میں بدلنے والے ہوں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کے صبر کا اجر آپ کو دے دیا جاتا ہے، آپ کی دعاؤں پہ کن فرما دیا جاتا ہے۔ بس آپ نے صبر نہیں ہارنا اور انتظار کرنا ہے اس وقت کا جب اللہ کے حکم سے آپ کے لیے معجزہ ہو، آپ کی دعائیں پوری ہوں۔ تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں جو میرے گناہوں کو معاف کر سکے۔ ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ بس تھوڑا صبر کرو، ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد تمہیں تمہاری چاہت نواز دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ ملتے ہیں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں ہر آزمائی سے گزر جاتے ہیں۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارا معاملہ تو 70 موت سے زیادہ محبت کرنے والے کے حوالے ہے۔